ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ پروگرام میں اس وقت شامل ہیں شیخ وقاص اکرم صاحب، سیکرٹری اطلاعات پاکستان تحریک انصاف۔ شیخ صاحب، آج آپ کی پارٹی کی طرف سے یہ جو پٹیشن گئی ہے سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن کے خلاف کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگز کے لیے استدعا کی گئی ہے سپریم کورٹ سے، جو انہوں نے 12 جولائی کا ریزروڈ سیٹ سے متعلق جو ورڈکٹ ہے اس پہ نان امپلیمنٹیشن کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا سابقہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جانے سے قبل اضافی نوٹ ان کا جو سامنے آیا تھا اس میں بھی اس بات کا برملا اظہار ہو چکا تھا کہ کیونکہ وہ کیس جو ہے وہ کنکلوڈ نہیں ہوا لہٰذا بائنڈنگ نہیں ہے وہ سپریم کورٹ بات کر رہی ہیں جو کنول شوزہ صاحب جی صاحبہ کنول شوزہ صاحبہ کی پٹیشن نہیں، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان تو نان امپلیمنٹیشن کا وہ آ گیا ہے اضافی نوٹ میں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی لکھ چکے ہیں کہ یہ تو بائنڈنگ ہی نہیں ہے سپریم کورٹ کا آرڈر ای سی پی پہ، اور اگر کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگز ہو نہیں سکتی قاضی فائز عیسیٰ جو ہے نا گھر ٹر گئے نے، ہی از ہسٹری ناؤ، جان چھٹی قاضی فائز عیسیٰ سے سپریم کورٹ کی بھی اور پاکستانی قوم کی بھی۔ اور جڑا نواں جج بیٹھا ہوئے گا وہ اپنا فیصلہ کر دے گا، اس جج دے نویں سپریم کورٹ دے جج دے اوتے کوئی قاضی فائز عیسیٰ دا فیصلہ بائنڈنگ تو نہیں نا۔ سو نئے چیف جسٹس صاحب سے امیدیں ہیں پاکستان تحریک انصاف کو؟ دیکھیں جی، ان کی ذات کے حوالے سے تو ہم نے کبھی بھی نہیں کہا، بڑی کلیئرٹی ہے کہ وہ ایک کلیئر ہیڈڈ، ایک پروفیشنل اور ایک دیانتدار آدمی ہے۔ اس کے اوپر تو راجہ صاحب بھی کہہ چکے ہیں، عمر ایوب صاحب بھی کہہ چکے ہیں۔ میرا کوئی ذاتی ایسا انٹریکشن ان سے نہیں ہے، مگر جو میری قیادت ان کے بارے میں کہہ چکی ہے، آئی تھنک ان کی ذات کے تو ہمیں تو وہ جو 26ویں ترمیم میں طریقہ کار تھا اس پہ اعتراض تھا اور ہے and it will be challenged، بٹ ذات کے اوپر تو نہیں ہے۔ اور 26ویں آئینی ترمیم سائملٹینیس سے آپ لوگ پاکستان تحریک انصاف چیلنج کرنے کا ارادہ رکھتی ہے؟ بالکل جی، لیگل کمیٹی کو ریفر کر دیا پولیٹیکل کمیٹی نے، وہ اس کے مختلف اس کی نوک پلک آگے پیچھے پاسبلٹیز آپشنز دیکھ رہے ہیں۔ جیسے ہی وہ ہمیں کوئی مربوط قسم کی چیز دیتے ہیں، if it is to be challenged, how can it be challenged, when it will be challenged, it will be decided soon جی۔ اب شیخ صاحب اس پہ بھی ضرور آپ اپنے کامنٹ سے آگاہ کیجیے گا ناظرین کو بھی۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق صاحب کہتے ہیں ایک تو سپریم کورٹ نہیں کر سکتی اسٹرائک ڈاؤن یہ پارلیمانی لیجسلیشن کو 26ویں آئینی ترمیم کو، دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا کہ ریزرو سیٹ سے متعلق ان کو کورٹ کا آرڈر وہ ریسیو کر لیں گے لیکن اس پہ ایکٹ نہیں کریں گے، اس پہ امپلیمنٹ نہیں کریں گے جب تک ان کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے سامنے نہیں آتا۔ کنٹیمپٹ آف کورٹ کے مرتکب ہو رہے ہیں یہ، اور میں یہ سمجھتا ہوں الیکشن کمیشن کے حوالے سے تو وہ یہ کہہ چکے ہیں آلریڈی کورٹ ایک آبزرویشن میں کہ یہ آئین شکنی بھی بن سکتی ہے، آرٹیکل 6 بھی ہو سکتا ہے۔ پر یہ کنٹیمپٹ کورٹ میں جائیں گے، یہ جب قوتیں ساتھ کھڑی ہوتی ہیں نا جی، اور ہر حکومت کے ساتھ اور ہر پارٹی کے ساتھ، وہ اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتے ہیں اور پھر بڑھ چڑھ کے بیانات دیتے ہیں، بڑا انٹلیکچولیزم شو کرتے ہیں۔ وہ یہ ٹائم زیادہ دیر تک نہیں رہتا ہوتا، وہ نہیں مانیں گے آبویسلی۔ جن کی اپنی پارلیمنٹ کے اندر سے ان کے ایم این ایز کو نقاب پوش اٹھا کے لے جائیں اور وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج نکال کے اس کا ایف آئی آر دلوا سکیں اور ان کو انصاف دلوا سکیں، اب وہ آدمی کہے جی میں سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانتا اور میں الیکشن کمیشن کا پابند ہوں، بڑو اللہ ہی حافظ سسٹم دا بھی، نظام دا بھی تے اس ملک دا بھی، ان کی کری یہ ہو جائے بندے نہ سڑا واہ پہ آ جائے۔ شیخ صاحب، پارٹی اس حد تک الائن ہو گئی ہے کہ آپ لوگ احتجاج کریں گے؟ کیونکہ گزشتہ ہفتہ تک کی ڈیولپمنٹ یہ تھی کہ کچھ آوازیں آ رہی تھیں جو کہ احتجاج کے حق میں تھے، آپ انکلوڈنگ یو، آپ نے کہا کہ کال کا جو ہے وہ انتظار کریں، سب جو ہیں وہ الرٹ رہیں۔ بالکل احتجاج، دیکھیں وی آر ان اے کانسٹنٹ اسٹیٹ آف احتجاج، چھوٹے بڑے، کراچی ہوا، چھوٹے شہروں میں لوگ کر رہے ہیں، اسپین ہوا، لنڈن ہوا، اب کچھ جلسے جو ہیں وہ ہونے جا رہے ہیں، ان کی ڈیٹس ہم اناؤنس کر دیں گے جی۔ کچھ احتجاج ہونے جا رہے ہیں، ہم ڈیٹس ان کی اناؤنس کریں گے، ابھی نہیں کریں گے۔ میڈیا نے کچھ ڈیٹس دی ہیں ذرائع سے، کوئی لیک کر کے فلانا، وہ سب غلط ہے۔ میں ان دوستوں کے لیے جنہوں نے جو بڑے آئنسٹائن بن رہے تھے کہ ہمیں لیکیج ہوگی اور ہمارے ذرائع نے ہمیں یہ بتا دیتے، وہ سب ڈیٹس غلط ہیں جو ان کو بتائی گئی ہیں۔ جو ڈیٹس ہم آفیشلی اناؤنس کریں گے وہی ڈیٹس ہوں گی، اور وہ ڈیٹ نہیں ہے جو اناؤنس کر رہے ہیں پشاور کے حوالے سے۔ تو نہیں، اور آپ لوگ اسٹرینتھ گین کر سکیں گے نمبرز، کیونکہ ورکر تو آپ کی ہر کال پہ ورکر تو باہر نکلتا ہے، سارے باہر نکلتے ہیں جی، سارے باہر، جو نکل سکتا ہے وہ نکلتا ہے، کوئی ایسی مایوسی والی بات نہیں ہے۔ حالات ہوتے ہیں، کئی دفعہ ورکرز بہت زیادہ گرفتار ہوتے ہیں ضلعوں میں، تب اس کی خوف کی فضا زیادہ ہوتی ہے، نہیں نکل سکتے، ضمانتیں ہوتی ہیں، باہر آ جاتے ہیں، کوئی تعداد بڑھ جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ خیر کرے گا جی۔ اتنی جلدی وی آر ناٹ گوئنگ ٹو لوز ہوپ،
We have been trained by Imran Khan Saab and we'll keep fighting اور till یہ the end, and we are fighting for the right cause. رائٹ اور احتجاج جو اب پروٹیسٹ آپ لوگ کی جانب سے دکھائی دے گا اس کا وہ ٹارگٹ کیا ہوگا؟ عمران خان صاحب کی ریلیز پہ فوکس ہوگا یا 26ویں آئینی ترمیم بھی اس میں شامل ہوگی، عدلیہ کی آزادی بھی شامل ہوگی؟ 26ویں آئینی ترمیم دیتے اسی مخالف ہیں، وہ تو ہے ہی ہے، انہاں کرا لی گنڈا گردی نال، اب رہائی کے حوالے سے زیادہ فوکس مین رہائی خان کی، اور پھر اس کے بعد مہنگائی اور پھر عوام، بٹ رہائی از دا ٹاپ پرائورٹی. اور عدلیہ کی آزادی وہ پھر ایجنڈے سے ہٹ گئی ہے؟ نہیں وہ تو دیکھیں وی آر اسٹل فائٹنگ آن دیٹ. ابھی 27ویں گپے ہم سن رہے ہیں نا، جب آئے گی ایک میں تو ہمیں تھوڑی سی پسپائی ہوئی ہے، اس کو بھی ہم چیلنج کرنے جا رہے ہیں. دیٹس اسٹل دیئر. اگر اس دوران وہ 27ویں لے آئے تھے اسی کے خلاف بھی نکل جاواں گے. رائٹ، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ. جی جو جنگیں جس اکھاڑے کی ہوتی ہیں اس اکھاڑے میں اچھی لگتی ہے. رائٹ، تھینک یو، بہت شکریہ شیخ وقاص اکرم صاحب فار جوائننگ اس. پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا.